نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے بہتر حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ جی تو سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے باعث نجات بنا دے، باعث رحمت بنا دے، اور جس طرح سے رمضان کو گزارنے کا حق ہے اسی طرح سے ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کہ دورہ قرآن میں یہ ہوتا ہے بیسکلی کہ ہم لوگ جو قرآن میں پڑھا جاتا ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں باتیں بتائی ہیں، ہم اس کے بارے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے میں آپ کو اس طرح سے کچھ ڈیلی بیسس پہ ٹپس بتاؤں گی جس سے آپ یہ جان سکیں گے کہ آپ کو اپنے رمضان کو کس طرح سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل روزے سے ریلیٹڈ ہو جائیں گے، یا پھر تراویح اور افطار، سحری اور نماز، قرآن، سب کچھ جو کہ جس کا روزے کے ساتھ تعلق ہے، رمضان کے ساتھ تعلق ہے، آپ کی نہ کہ صرف فزیکلی بلکہ آپ کی روحانی کلینزنگ کے لیے بھی بہت ضروری ہیں جو چیزیں، ان سب کے بارے میں بات کروں گی انشاءاللہ۔ تو آج ہمارا رمضان سیریز کا ڈے 1 ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جب ہم رمضان کا کوئی ورڈ کوئی بولتا ہے، رمضان مبارک کہتا ہے یا پھر رمضان کی آمد آنے لگتی ہے، تو ہمارے مائنڈ میں فوراً سے ایک ہی بات کلک کرتی ہے کہ جی ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ یعنی کہ رمضان کے لیے ہم نے ایک سمٹم کے لیے جو چیز یوز کرنی شروع کر دی ہے وہ ہے روزہ۔ اور روزہ کو عربی میں صوم بھی کہا جاتا ہے، صیام بھی کہا جاتا ہے۔ صوم بیسکلی کہتے ہیں چپ کا روزہ، جس میں ہم بات نہیں کر سکتے۔ اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے جس طرح سے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہیکل میں ان کو حکم دیا تھا کہ تم کھاؤ پیو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، لیکن تم کسی سے بھی کوئی اس بات کا ذکر مت کرنا کہ جو کچھ میں نے، یعنی کہ جب ان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یعنی کہ وجود ان میں شامل ہوا تھا، اور جب ان پہ بنو سلویٰ آیا کرتا تھا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے جو احکام نازل فرمائے تھے، تو اسی میں یہی صوم کا روزہ کہا جاتا ہے کہ انہیں چپ رہنے کی تلقین کی گئی تھی۔ دوسری بات آ جاتی ہے سیام کی، یعنی کہ کھانے پینے اور دیگر چیز، یعنی کہ آپ کی نہ صرف آپ کھانے پینے سے آپ پرہیز کریں بلکہ آپ کی جتنی بھی جنسی خواہشات ہیں اور جو بھی انسان کی ایموشنز ہوتے ہیں جو آپ کو غلط طریقے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سب سے پرہیز کرنا، وہ سب کچھ ان سے پرہیز سب کچھ اس میں آ جاتا ہے سیام میں۔ اور اس کو خاص روزہ بھی کہا جاتا ہے جس کا تعلق نہ کہ صرف ہمارے کان، آنکھ اور دل سے ہوتا ہے بلکہ تمام ہماری جسمانی اعضاء کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی کیفیات پہ بھی بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہماری روحانی کیفیت کیسی ہوتی ہے، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا کسی سے کیسا تعلق رکھتے ہیں، کیسی ہماری فیلنگز ہوتی ہیں، اور روزے کے دوران ہماری جس طرح کے خیالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں، ان سب کا تعلق بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ ہمیں ان سب پہ کنٹرول رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب انسان کو بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ تم نے یہ تمام چیزیں جو تمہاری یعنی کہ پسندیدہ ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل جنک فوڈ ہے جو کہ انسان کو بہت عام طور پہ پسند ہوتا ہے، لیکن پھر ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنے کو بولتے ہیں کہ جی تمہارا گلا ٹھیک نہیں ہے، یا تم پہ اس چیز کا افیکشن ہے اور تم یہ تمام چیزیں اتنی مدت کے لیے چھوڑ دو، یا پھر ان کو بالکل ہی ختم کر دو، یہ تمہاری بیماری کو اور زیادہ بڑھا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے جب انسان گناہ کر کے وہ زیادہ غافل ہو جاتا ہے، اس کی روح بہت بیزار ہو جاتی ہے، بہت بیمار ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی رمضان کی شکل میں، روزے کی شکل میں اس کو ایک کہہ لیں کہ ایک دوائی دیتے ہیں، اس طرح سے انسان کو دوائی ملتی ہے۔ یہ تو انسان کے ویسے ہی فزیکلی ہیلتھ کو ٹھیک کرنے کے لیے دی جاتی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہماری جو ہوتی ہے نا روحانی دوا ہے، یہ جو قرآن ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ان سب عبادات ہماری روحانی دوائیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دوائیاں ہمارے لیے مقرر کی ہیں کہ اگر ہم یہ دوائیاں کھائیں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔
تو انسان سارا سال مختلف قسم کے گناہ کرتا رہتا ہے، چغلی، بغض، حسد اور غیبت، جھوٹ، ان سب چھوٹی چھوٹی جو بیماریاں ہمیں لگ جاتی ہیں، ان سب سے پرہیز کرنے کا نام ہی روزہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے جو بہترین قسم کا جو فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مین میننگ یہ ہے کہ اس سے بچنا، اس کا جو لفظی معنی ہے وہ بچنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے ہمیں روکنے کا حکم دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بیسیکلی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، وہ چاہے کچھ بھی ہو جائیں جو آپ کے نفس کو تسکین دیتی ہیں یا نہیں دیتی، لیکن اگر اللہ کو ناپسندیدہ ہے وہ چیزیں، تو اگر آپ ان سے بچتے ہو تو اس کا بیسیکلی مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ تقویٰ ہے آپ کے دل میں۔ اگر آپ کے فار ایگزامپل جو چیزیں آپ کو نفس کو تسکین دے رہی ہیں، آپ وہ کام تو کر رہے ہو، لیکن جو آپ کے نفس کو تسکین نہیں دیتی وہ آپ یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہو کہ جی میں نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی، تو یہ تقویٰ نہیں ہوگا۔ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ آپ مکمل طور پر جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں وہ آپ بالکل چھوڑ دو، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ مقرر کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جن کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا، وہ آپ کام کرو۔ تو اس میں یہ بات آ جاتی ہے تقویٰ میں۔ اس کے لیے اس میں رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جب صبح الارم ہوتا ہے تبھی سے اس کا تقویٰ کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ دو پہلو انسان کے سامنے آتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی فار ایگزامپل کسی نے الارم لگا کر سویا، اور جب الارم بجا، اور ضروری نہیں رمضان میں ہی، ویسے بھی ڈیلی روٹین میں بھی اگر انسان الارم لگا کر سوتا ہے کہ میں نے صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے، تو دو پہلو ہوتے ہیں نا انسان کے، یا تو پھر وہ اس کو الارم کو بند کرے اور پہلو بدل کر سو جائے، یا پھر دوسرا رویہ یہ آتا ہے کہ جو انسان فوراً اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہے اور اٹھ جائے، اور شیطان کو غلبہ جو ہے اس کا ہٹا دے اپنے اوپر سے، اور فوراً نماز پڑھے، وضو کرے، اور نہ صرف یہ کہ صرف نماز میں ہی تقویٰ حاصل کرے، بلکہ وضو کر رہا ہے انسان تو اس میں بھی یہ سوچے کہ میں وضو کر رہا ہوں تو میں نے جو بیشتر تمام گناہ کیے ہیں، جو میرے ہاتھ سے ہوئے ہیں، میرے منہ سے ہوئے ہیں، میرے بازو سے، میرے ہاتھوں سے، میرے پیروں سے، میرے منہ سے، خاص طور پہ جتنے میں نے گناہ کیے ہیں، جھوٹ بولا ہے، وہ سب میں نکال رہا ہوں، وہ سب دھل رہے ہیں میرے۔ یہ سوچ کر جب انسان وضو کرتا ہے نا، تو اس کا پھر آگے سے بھی کانشیس ہو جاتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ میں آگے سے بھی یہ گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ، اور پھر وہ یہی سوچ اس کی مائنڈ میں رہتی ہے، اور پھر وہ کانشیسلی سب کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو چاہیے کہ وہ تقویٰ کو اپنی ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ سمجھے، نہ کہ یہ سمجھے کہ میرے اوپر بوجھ ہے۔ فار ایگزامپل انسان کوئی بھی بزنس اگر اپنی لائف میں کچھ بھی سٹارٹ کرتا ہے، تو وہ اپنے بزنس کے حوالے سے ہر کام کے لیے کانشیس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو کامیابی چاہیے ہوتی ہے، اس نے اپنا گول رکھا ہوتا ہے جس کو اس نے اپروچ کرنا ہوتا ہے، اور وہ اس کو اپروچ کرنے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، جتنی محنت، جتنی لگن اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ اتنی یوز کرتا ہے، اور پھر اتنی محنت سے کام کرتا ہے اور اس گول کو اپروچ کرنے کے لیے۔ ایسے ہی اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں نے جنت کو ایک گول بنانا ہے، اور تقویٰ میرا یہ کام ہے، میرا بزنس ہے جس کو میں نے ساتھ لے کر چلنا ہے، اور جب اسی کو وہ کہہ لیں نا سیڑھی بنا کر چلتا رہتا ہے، چلتا جاتا ہے، درجات اس کے بلند ہوتے جاتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب وہ جنت جیسی منزل کو پا لیتا ہے۔ تو انسان آج کل دیکھا جاتا ہے کہ وہ چاہتا تو ہے کہ میں تقویٰ حاصل کروں، لیکن چونکہ علم کی نہ ہونے کی بنا پر انسان اس طرح کے کام نہیں کر پاتا۔ اور جو اسپیشلی جو روزے ہوتے ہیں نا، وہ تقویٰ کی ہی ایکسرسائز کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ روزہ صرف ہم لوگ آج کل کے جو روزمرہ کی جو جس طرح کی مثال ہے، لوگ کیا کر سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف نہ کھانا پینا کیا نام ہے کہ آپ کھانے پینے سے پرہیز کرو اور کچھ بھی نہ کھاؤ، اور یہ روزہ ہے، اور پھر سارا دن مطلب کہ اپنی مرضی سے اپنی نفس کی تسکین باقی حاصل کرنے کے لیے انسان گزار دیتا ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر جو روزہ جس چیز کی آپ کی ٹریننگ کرتا ہے آپ کی، وہ تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو کھانے پینے سے آپ پرہیز کرتے ہو، یعنی کہ جس ٹائم پیریڈ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ نے سحری کا جب وقت ہو جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، تو فوراً سے کھانے سے رک جاؤ، آپ کھانا نہیں کھاؤ۔ لیکن تب انسان اللہ تعالیٰ کا تقویٰ جب دل میں ہوگا تب وہ نہیں کرے گا سب کچھ، یعنی کہ اپنی نفس اگر اس کا کہہ بھی رہا ہے کہ نہیں ابھی ٹائم ہے، تم پانی پی لو، یا پھر تم ابھی یہ کھانا ٹائم ہے تم کھانا کھا لو، تو
وہ یہ کام نہیں کرے گا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اگر اللہ کی رضا کے لیے بھی سب کچھ کرے گا. لیکن اگر وہ یہی سوچے گا کہ نہیں ابھی ٹائم ہے میں کر لیتا ہوں، تو پھر وہ اس کو اس طرح کا اجر نہیں مل سکتا. اس کے علاوہ یہ کہ جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے مسنون طریقے سے، جس طرح سے آپ وسلم نے حکم دیا، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، اس ٹائم تم مجھ سے مانگا کرو. تو انسان اپنی یعنی کہ بے بسی ظاہر کرے، اور یہ ظاہر کرے کہ اللہ تعالیٰ میں نے روزہ تیرے لیے رکھا ہے اور تو ہی مجھے اس کا اجر دینے والا ہے، اور تو مجھے اس کا اجر دے گا، اور اس کی صدقے مجھے میری یہ خواہشات ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری نجات دے دے مجھے اس رمضان میں، مجھے یعنی کہ جہنم سے نجات دے دے سب سے بڑھ کر. اور اس کے علاوہ یہ کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ صرف کھانے پینے کی چیزوں سے ہی پرہیز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب سے بڑھ کر جو آپ کی جنسی خواہشات ہوتی ہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ جو آپ کے لیے عام روٹین میں حلال جو کام کیے ہیں وہ انہی سے صرف پرہیز کرنا چاہیے، کہ وہ آپ پہ رمضان روزے کی حالت میں آپ پہ وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، صرف انہی پہ پرہیز کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں وہ باتیں جو کہ آپ عام روٹین پہ روزمرہ کے روٹین پہ بہت زیادہ کرتے ہو، لیکن آپ کو خود علم نہیں ہوتا اس بات کا کہ واقعی میں یہ کام آپ سے ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ بیٹھے ہو کسی سے بات کر رہے ہو، آپ چغلی کر دیتے ہو، غیبت کر دیتے ہو، کوئی بھی جھوٹ بول دیتے ہو. چھوٹے چھوٹے سے کام غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں جو انسان کو خود نہیں پتہ ہوتا، اور انسان کو چاہیے کہ وہ ان سے بھی بچے. ٹھیک جس طرح سے انسان کھانا کھاتا ہے تو کیوں کھاتا ہے وہ؟ کیونکہ صرف یہی کہ وہ کھانا منہ میں ڈالا اور چبایا اور پھر اندر لے گیا، صرف اس کام کے لیے نہیں نا. اس کیوں کھاتا ہے؟ کیونکہ اس کو اس سے انرجی ملتی ہے، وہ انرجی حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. مین پرپس تو کچھ اور ہوا نا. اسی طرح بھی روزہ انسان کیوں رکھتا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ تقوی حاصل کرے. روزے کا ٹائم پیریڈ ہی اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان اس سے تقوی حاصل کرے. اگر انسان کھانے پینے سے پرہیز کر لے لیکن پھر بھی بعد میں یہی غلطیاں دہرائی جائے، گناہ کری جائے چھوٹے چھوٹے، تو کیا وہ تقوی حاصل کر پائے گا اللہ تعالیٰ کا؟ نہیں نا. اس لیے انسان کو ان کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے. اس لیے اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ مضبوط وہی ہوتا ہے جس کا اپنے خود پہ نفس پہ کنٹرول ہوتا ہے. ہم دوسروں پر تو کنٹرول کر لیتے ہیں، جس طرح سے فار ایگزامپل گھر کے میں جو سربراہ ہوتا ہے، جو کوئی فادر ہیں یا مدر ہیں، اپنے بچوں پر اور بھی گھر کے جتنے ممبرز ہوتے ہیں ان پر کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن جو ریئل کنٹرول ہے، جو کہ سب سے مشکل ترین کنٹرول ہوتا ہے، وہ اپنا نفس پہ کنٹرول ہوتا ہے، جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے. اور اس میں آپ کی تمام قسم کے ایموشنز آ جاتے ہیں، نہ کہ صرف آپ کا غصہ، محبت، پیار، نفرت، بلکہ تمام قسم کے ایموشنز. اگر جیسے کہ نیند بھی ہے اگر آپ کی، یعنی کہ جس کو آپ بہت یعنی کہ اسپیشلٹی دیتے ہو، یعنی کہ جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ اس پہ بھی کنٹرول کرتے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کرتے ہو، تو وہ بھی آپ کے لیے ایک اجر کا باعث ہوگی، یعنی کہ آپ کے لیے اجر کا باعث لکھا جائے گا اس کے لیے. ہر قسم یعنی کہ جو انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی غافل سے جو دور کرتی ہیں، جو چیزیں یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادات میں جو ٹائم جو آپ سپینڈ کر سکتے تھے، لیکن وہ کام آپ اپنے نفس کو سکون پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، تو اگر اس کام کو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں لگاتے ہو تو وہ کام آپ کو ڈبل اجر دے گی انشاءاللہ. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے صرف خود کو نہیں بچانا، آپ نے دوسروں کو بھی بچانا ہے اس کام کے لیے. فار ایگزامپل اگر آپ سے کوئی جھگڑا کرنے آتا ہے تو آپ چپ کر کے، حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی آپ سے جھگڑا بھی کرنے آئے تو آپ چپ کر کے بول دو کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں روزے سے ہوں، میں آپ سے بات نہیں کر سکتا. آپ فوراً سے اس طرح سے بات کر لیں. اس طرح سے آپ خود کو بھی بچائیں گے، دوسرے کو بھی بچا دیں گے کہ وہ بھی آپ سے تلخ کلامی نہ کر پائے. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کوئی گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کو ایک بریک کی بھی آپشن ہوتی ہے، اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ ان کو یوز کرتے ہو اور پھر آپ دوسروں کو بھی بچاتے ہو، خود کو بھی بچاتے ہو. نہ کہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کو بھی بچا رہے ہوتے ہو. نہیں تو اگر آپ کے پاس یہ آپشنز نہ ہوں تو آپ کی گاڑی تو سیدھی جا کے ٹکر مار دے، اور آپ نہ کہ صرف آپ کو نقصان پہنچے بلکہ دوسروں کی بھی آپ نقصان کا باعث بنیں گے نا. تو اسی طرح سے ہر کام جو کہ آپ کے تھرو نکلتا ہے یا آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، اس کا ریئیکشن دوسروں پہ بھی پڑتا ہے، ضرور اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ دوسروں پہ بھی پڑتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان کاموں سے دور رہنے کے لیے اگر آپ اپنی آخرت کو سوچیں،
یعنی کہ آخرت میں اگر آپ یہ کام اگر آپ دنیا پہ نہیں کرتے تو آپ کے آخرت پہ اس پہ کیا افیکٹ ہوگا، آپ آخرت میں آپ کو کیا ملے گی؟ جہنم نا، اور جہنم کی آگ سب سے بڑی ہلاکت ہے، یاد رکھیے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہوگا، آپ نے خود کو اس جہنم کی آگ پہ نہیں دھکیلنے دینا انشاءاللہ۔ کیونکہ آپ فار ایگزامپل اگر آپ کی دنیا کی اگر کوئی تھوڑی سی بھی ہلکی سی فلیم کی بھی آگ آپ کو چھو جاتی ہے تو آپ فوراً سے آپ کی اسکن جل جائے گی یا پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ خود سوچ لیں کہ جو آخرت کی جہنم کی آگ ہے وہ کتنے گنا زیادہ اس سے زیادہ ہوگی، اس کا جو ٹمپریچر ہوگا یا پھر اس کا فلیم ہوگا، اور جہنم دھکائی ہی انسانوں کے ساتھ جائے گی، اس کا ایندھن ہی انسان ہوں گے، تو کیوں نہ ہم اس سے بچیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آج ہم نے تقویٰ پہ بات کی، انشاءاللہ کل ہم مزید اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔